میں نے گفتگو کرنے کے لیے قرآن مقدس کی 2 آیتیں مختلف مقام سے تلاوت کی ہیں۔ جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ نے اس میں حکم دیا کہ ظالموں کی طرف اپنا میلان، اپنا جھکاؤ مت رکھو، ورنہ انجام یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ، آتش دوزخ تمہیں بھی آ لے گی، ان ظالموں کے ساتھ تم بھی اس کے شکار ہو جاؤ گے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا، تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی، بے یارو مددگار ہو جاؤ گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے ڈرو، اور صادقین کے ساتھ رہو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس لیے کربلا کی روشنی میں صادقین کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے، صادقین کے ساتھ ہمیں کس طرح ہونا چاہیے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ظالموں کی طرف مائل ہونے سے اپنے آپ کو کیسے بچانا چاہیے، اور ظالموں سے کس طرح دور ہونا چاہیے، وہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ تو صادقین کے ساتھ ہونا، صادقین سچے لوگ، مفسرین اکرام نے بہت ساری تفسیریں کی ہیں۔ آسان زبان میں بتاؤں کہ جن کا ظاہر اور باطن یکساں ہو، جن کا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں ڈوبا ہوا ہو، اور جن کا باطن بھی پاک، صاف، شفاف ہو، ظاہر میں کوئی داغ نہ ہو اور باطن بھی بے داغ ہو، جو اللہ و رسول پہ ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دے دیں، وہی صادقین ہیں۔ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد بھی فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ تو ایسے صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ صادقین کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ بیان کیا مفسرین اکرام نے کہ کونوا مثلہم فی صدقہم، جس طرح وہ سچے ہیں، جس طرح وہ اللہ و رسول پہ ایمان رکھنے والے ہیں، شکوک و شبہات سے پاک ہیں، اور اپنا جان و مال سب کچھ اللہ کے دین کے لیے قربان کر دینے والے ہیں، تم بھی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرو اور صادقین کی جماعت میں تم بھی شامل ہو جاؤ، تم بھی صادق ہو جاؤ اور صادقین کے ساتھ رہو۔ یہ مطلب بھی مفسرین اکرام نے بیان کیا ہے کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ان کے ساتھ رہو، ان کی باتیں سنو، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ تو یہ نعمتیں اگر تمہارے اندر نہیں ہیں تو ان کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، ان کی صحبت تمہیں صادق بنا دے گی، سچے ہو جاؤ گے۔ اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ہوں، جن کے شب و روز اللہ کے دین کو بلند کرنے میں، جن کی راتیں اللہ کو منانے میں، اور جن کا دن اللہ کو خوش کرنے میں گزرتا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو جاؤ جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں، سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میں تم اگر نہیں ہو، دوسری جماعت میں ہو، دوسری طرف ہو، تو ایسے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، مل جاؤ، اور پھر کس طرح سے ان کے ساتھ شامل ہو، کیسے ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ کس طرح سے وفاداری کرو، کس طرح سے ان کا ساتھ نبھاؤ، چاہے دنیا کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، مصائب و آلام، مصیبتیں، مشکلیں ہر قدم پہ تمہارے سامنے آ جائیں، چاہے مخالفین کی جماعت بڑی ہی کیوں نہ ہو، مخالفت کرنے والوں کا جمع غفیر ہو، باطل اور ناحق پہ چلنے والوں کی بڑی جماعت ہو، لیکن یہ ساری چیزیں تمہیں ان صادقین سے دور نہ کرنے پائیں، ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹیں، تب بھی تم ان کا ساتھ نبھاؤ اور ان کا تعاون کرو، مدد کرو، اور ان کے ساتھ میں جمے رہو، اور دنیا کے فوائد تمہاری نظروں کے سامنے ہو کہ ان کو چھوڑ کر کے ہمیں مقام و مرتبہ نصیب ہوگا، مال و دولت نصیب ہوگا، عزت و شہرت نصیب ہوگی، بے شمار نعمتیں مل جائیں گی بظاہر، تو وہ فوائد بھی تمہیں ان صادقین سے دور نہ کر سکے، نہ مصائب و آلام کے پہاڑ تمہیں ان سے دور کر سکیں، نہ فوائد اور اپنی مرضی، اپنی خواہش کو پورا کرنے والی چیزیں تمہیں ان سے دور کر سکیں۔ لاکھ فائدے ہوں، لاکھ نفع ہو ان سے دور جانے میں، لیکن ان کی دوری کو قبول نہ کرو۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کے واقعات کو مختلف انداز سے دیکھا جاتا ہے، دیکھنا بھی چاہیے۔ ایک یہ بھی ہم ذرا دیکھیں
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو لوگ رہے، جو ان کے ساتھ میں رہے، جنہوں نے ان کے ساتھ مکہ المکرمہ سے کربلا کا سفر کیا، ان کے سامنے، ان کی نگاہوں کے سامنے بالکل واضح تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں ہوں گے تو مشکلیں سامنے ہیں، بلکہ وہ تو برداشت بھی کر چکے تھے، پانی بھی بند ہو چکا تھا، برداشت کر رہے تھے، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پانی ہے، نہ پینے کا کچھ نہیں ہے، تپتی ہوئی صحرا ہے، دھوپ ہے، مشقتیں ہیں، اور دوسری طرف راحت ہے، وعدے بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جو لوگ تھے، اس سچے صادق کے ساتھ جو لوگ رہے میدان کربلا میں، انہوں نے بھوک اور پیاس کو قبول کیا، مشکلوں کو قبول کیا، اپنے خون کی قربانی بھی دی، لیکن دور رہنا گوارا نہیں کیا، ساتھ میں رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی ہیں، ام بنین کے بیٹے علی شیر خدا کے شہزادے بھائی ہیں۔ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کہیں ہمارا بھائی حق کے لیے کھڑا ہو تو آج تو بھائی بھائی کا مخالف ہی ہو جاتا ہے، لیکن میدان کربلا میں حضرت عباس علمبردار نے دکھایا کہ دیکھو، اگر تمہارا بھائی، تمہارا امیر، تمہارا پیشوا حق کے لیے ڈٹا ہے تو تمہیں پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، تمہارے بازو کٹیں، تمہاری گردن کٹے، تمہارا خون بہے، تم ڈٹے رہو، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے، ساتھ رہو، ساتھ نبھاؤ۔ اور اگر دوسری جماعت میں تم ہو، دوسرے گروہ میں ہو، اور تمہارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ صادقین یہ ہیں، سچے یہ ہیں، تو اس وقت ذمہ داری ہے کہ اس جماعت سے الگ ہو کر کے تم صادقین کی جماعت میں آ جاؤ، اس میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں پہلے یزیدیوں کے لشکر کی طرف تھے، آپ ظالموں کی طرف تھے، لیکن جب حق واضح ہوا، کھل کر کے سامنے آیا، دیکھا آپ نے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ خون کے پیاسے ہیں، جو انصاف کے پیکر ہیں، انہی کو ہی مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے الگ ہو کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ تو کیا آج کوئی غلام حسین نہیں ہوگا؟ کیا آج حق کے لیے علم کو بلند کرنے والا نہیں ہوگا؟ کیا آج حق کی آواز کو بلند کرنے والا نہیں ہوگا؟ کوشش تو ہماری یہ ہو کہ ہم خود حق کی آواز کو بلند کریں، دین کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں، اپنا جان و مال تج دیں۔ اگر یہ نہیں کر سکے تو جو کوئی وقت کا حسین نظر آ جائے، حسینی مل جائے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہا ہو، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح سے میدان کربلا میں امام عالی مقام کے ساتھ والوں نے آپ کا ساتھ نبھایا، آج اس غلام حسین کے ساتھ ہم بھی شامل ہو کر کے ساتھ نبھائیں اور اپنا سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی دونوں جہاں کی کامیابی ہمارے قدموں میں ڈال دے گا۔ لیکن اگر ہم نے ظالموں کی طرف رخ کیا، ظالموں کے ساتھ ہوئے، چاہے وہ دنیا کا فائدہ ہو، دنیا کا نفع ہو، چاہے وہ عزت و شہرت ہو، چاہے وہ مقام و مرتبہ ہو، ہماری نظر میں اگر ہم نے اس کی طرف رخ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تم ظالموں کی طرف اپنا میلان مت رکھو، ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ مت رکھو، ان کی ہاں میں ہاں مت ملاؤ، ان کے ظلم پر خاموش مت رہو، ان کے ظلم میں ان کی مدد مت کرو، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں بھی اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، تمہیں بھی ان ظالموں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت میں تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ اس لیے بچو، ان سے دور ہو جاؤ، ظلم کرنے والوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو، اور جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں، جو دین کی بقا کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، ورنہ تمہارا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہ ہوگا اللہ کے سوا، تمہاری مدد نہ ہوگی، تم بے یار و مددگار ہو جاؤ گے۔ تو اولاً صادق بننے کی کوشش کرو کہ خود تم صادق ہو جاؤ، اللہ و رسول پر ایمان کے ساتھ ساتھ شکوک و شبہات سے پاک ہو کر اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو، اور صادق نہ بن سکو تو صادقین کے ساتھ رہو، پیچھے نہ ہٹو، چاہے ان کی مخالفت میں بڑی سی بڑی جماعت تمہارے سامنے آ جائے، لیکن ان سے پیچھے نہ ہٹو، ان کے ساتھ لگے رہو، ڈٹے رہو۔ اور اگر کبھی زندگی میں ایسا وقت آئے کہ تم صادقین سے الگ ہو اور دیکھ لیا کہ یہ سچے لوگ ہیں،
یہ دین کے لیے کام کر رہے ہیں، انصاف کی بلندی چاہتے ہیں، اعلاء کلمت اللہ ان کی چاہت ہے، تو اس وقت ادھر سے ہٹ کر کے ان کے ساتھ میں آ جاؤ۔ ہماری زندگی میں بارہا ایسا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کا مقصد ظلم اور زیادتی، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنا، اپنی برتری، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا۔ ایسے لوگ بھی ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ والوں کے ساتھ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، ڈٹے رہیں، اور اگر ہم نہیں ہیں تو ظلم سے الگ ہو کر کے ہم ان کے ساتھ میں آ جائیں۔ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں وقت کے حسین، غلام حسین، امام عالی مقام کے مقصد کے لیے کھڑے ہونے والے حضور داعی اسلام کا ساتھ نصیب فرمایا ہے۔ اس نعمت کو ہم عظیم جانیں اور جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اس طرح سے ڈٹ جائیں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے قدم کے اندر لغزش پیدا نہ کر سکے، دنیا کی کوئی بھی لالچ، کوئی بھی فائدہ، کوئی بھی نفع ہمیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے۔ ان پہ آنے والے مصائب اور مشکلوں میں بھی ان کے ساتھ رہیں، اور ہمیں نظر آنے والے فوائد، نظر آنے والی اچھائیاں، نظر آنے والی خوبیاں، نظر آنے والی اچھی چیزیں جو ہمارے لیے بہتر ہیں، لاکھ نظر آئیں، لیکن اپنے قدم کو ہم ان سے دور نہ کریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو کربلا کا جو ایک یہ سبق ہے، پیغام ہے کہ اہل حق کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ جمے رہو، ڈٹے رہو، ظالموں سے دور ہو جاؤ، ان کے مقابل میں کھڑے ہو، ان کی طرف اپنا میلان نہ رکھو، انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ ہم بھی صادقین کے ساتھ ہو کر کے سچے ہو جائیں گے، اور ہم سچے ہو گئے، صادقین کے زمرے میں شامل ہو گئے، صادقین کے غلاموں میں شامل ہو گئے، تو آج بھی آپ دیکھ لیجئے، جب کبھی شہدائے کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا انسان کہ ذکر شہید اعظم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ بھی شامل تھے، جتنے لوگ بھی آپ کے معاون رہے، انسان سب کا تذکرہ کرتا ہے، ذکر شہدائے کربلا، کربلا میں جتنے لوگ بھی شہید ہوئے، جو بھی ساتھ میں رہے، سب کے سب کا تذکرہ ہوتا ہے، سب کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، سب کا آج بھی نام لیا جاتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سرخروئی ان کے قدموں میں رہی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمیں ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ایسے سچے لوگوں کا ساتھ اپنائیں جو حق پر ہیں، جو صحیح ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہم رہیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، پھر ہمیں کچھ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے اندر 4 چیزیں پائی جائیں تو پھر دنیا اگر تمہارے ساتھ نہ بھی ہو تو غم کرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ امانت کی حفاظت جو اللہ نے تمہیں امانت دی ہے، اور بات کی سچائی، سچ بولنے والے ہو، تمہارا ظاہر و باطن سچا ہو، یکساں ہو، برابر ہو۔ جس طرح سے اوپر اجلا ہے، سفید ہے، بے داغ ہے، ایسے ہی اندر بھی بے داغ ہو۔ اخلاق کی خوبی، اخلاق اچھے ہوں، بہتر ہوں، اور لقمے کی پاکیزگی، جو کھا رہے ہو وہ پاکیزہ ہو۔ کسی کا تعاون کر کے، ظالموں کی حمایت کر کے حرام کے لقمے نہ کھاؤ، غلط کا ساتھ دے کر کے، باطل کا ساتھ دے کر کے حرام کی روٹیاں نہ کھاؤ، حق کا ساتھ دے کر کے ایک لقمہ تمہاری زندگی کے لیے اس 1000 لقمے سے بہتر ہے جو باطل کا سپورٹ کر کے نصیب ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے رب ذوالجلال، ہمیں صادقین کے ساتھ رہنے والا بنا، صادقین کی صف میں شامل ہونے والا بنا، اور صادقین کے ساتھ موقع پڑنے پہ ہو جانے والا بنا، ظالموں سے دور رہنے والا بنا، ظلم سے ہمیں محفوظ فرما، اور ظالموں کی حمایت سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجائے سید المرسلین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔